بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہت ہی عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو ہم جانتے ہی ہیں پیاری بہنوں کہ نماز ایک واحد عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے بچے کو 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو اس کو مارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اور دائمی فریضہ، یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہی ہیں۔ بیمار مسافر روزہ تو قضا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ اور حج صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، مگر نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ آزاد ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، مسافر ہو مقیم، بیمار ہو صحت مند ہو، کسی حال میں نماز معاف نہیں۔ اور ایمان لاتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے نا، مرتے دم تک۔ کتنی دفعہ دن میں؟ 5 مرتبہ۔ نماز کی اس خصوصی اہمیت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ نماز مسلمان کا اور اللہ کا تعلق مضبوط کرتی ہے نا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور دین پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ اور اللہ پاک خود ہی کہہ رہے ہیں نا سورہ عنکبوت میں کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، تبھی تو بچے کو 10 سال میں مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ماریں گے، پیٹیں گے، اس کو عادی بنائیں گے، تبھی تو فحش کاموں سے روکے گا، ہے نا۔ نماز کی روح اللہ کی سچی یاد اور اس کا قرب ہے۔ تمام زندگی میں مصروفیات کے درمیان وقفے وقفے سے مسلمان کو اپنے حقیقی مالک کے سامنے نماز لا کھڑا کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں بھی کہہ رہے ہو میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس طرح مسلمان اپنے رب کو یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بندے ہونے اور اس کے سامنے جواب دہ ہونے کو بھی یاد رکھتا ہے۔ یہ احساس جتنا تازہ رہتا ہے نا پیاری بہنوں، اتنا ہی شیطان اور دنیا کے دھوکے سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، زبردستی نہیں ہے اسلام میں، نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ 10 سال کا حکم ہوا بچے کو، اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس کو سمجھا دیا گیا بیٹا نماز پڑھنی ہے، آپ اس کی مرضی ہے وہ پڑھے یا نہیں پڑھے، عادی ہم نے بنا دیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کر رہے۔ اتنی آسانی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایسے حالات میں جب کہ نماز کی ادائیگی میں بہت مشکل ہو جائے، طریقہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے تاکہ ہم کسی حال میں بھی اللہ کا اور بندے کا تعلق کمزور نہ ہونے پائیں۔ اس لیے اللہ پاک مریض ہونے کی حالت میں بھی نماز میں آسانی بتا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کس طرح کی آسانیاں ہمیں ملتی ہیں؟ مطلب مریض جو ہے وہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کہا گیا کہ کھڑے ہونے سے سخت تکلیف اگر ہو، کھڑے ہونے سے بیماری بڑھنے یا گر جانے کا خطرہ ہو تو ایسے حالات میں نماز بیٹھ کر ادا کر لیں، لیکن چھوڑے نہیں، ہے نا۔ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نمازی رکوع کے لیے آدھا جھکے اور سجدہ پیشانی کو زمین میں رکھ کر کرے۔ اگر اتنی بھی سکت نہ ہو تو سر جھکا کر اشارے سے ہی رکوع کر لے اور سجدہ کر لے، ہے نا، لیکن چھوڑے نہیں۔ سجدے کے اشارے کے لیے رکوع کے اشارے سے تھوڑا زیادہ جھکنا لازمی ہے۔ اور مریض اگر زمین پر بیٹھ نہ سکے تو تب یہ بتایا کہ کھڑے ہو کر نہ جھک سکتا ہو تو نماز کرسی پر بیٹھ کر ادا کر لے، ہے نا۔ اور یہ بھی حکم دیا اس حالت میں بھی رکوع اور سجدے دونوں میں ایک جو سجدے والا اشارہ ہے وہ تھوڑا زیادہ جھکنا ہوگا، لیکن چھوڑے نہیں نماز۔ اگر مریض میں بیٹھنے کی بھی سکت نہ ہو تو کہا کہ نماز لیٹ کر بھی ادا کریں، لیکن چھوڑے نہ۔ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ مشرق کی طرف سر کر کے چت لیٹ جائیں اور سر کے نیچے تکیہ رکھیں تاکہ سر اونچا ہو کر قبلے کی طرف ہو جائے، لیکن پیر پوری طرح نہ پھیلا سکے، پھر گھٹنوں کھڑے رکھے اور اشاروں سے رکوع اور سجدہ کر لی، لیکن چھوڑے نہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ قضا بھی نماز کی بتا دی گئی کہ قصر بتا دی گئی کہ اگر تم سفر پر نکلو اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم نماز کو مختصر کر لو، یعنی کہ چھوڑنا یہاں بھی نہیں ہے، سفر کی حالت میں پڑھنا ہے، آسانی ہے، آدھی پڑھ لیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سفر کے دوران نماز قصر کرنے کی اجازت دی ہے۔ قصر کا مطلب ہے مختصر کرنا، اس سے مراد 4 رکعتوں والی فرض نمازوں کو کم کر کے 2 رکعتیں ادا کرنا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا صلاۃ القصر کے بارے میں کہ یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اس صدقے کو قبول کرو۔ لہٰذا مسافر کے لیے نماز قصر ادا کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ مسافر کے لیے نماز قصر کرنا واجب ہے، مرضی نہیں ہے آپ پوری پڑھیں، بلکہ کہا ہے کہ عادی کرو بھائی، کیوں مشقت میں ڈالتے ہو خود کو، عادی کر لو، اللہ تعالیٰ آسانی کر تو رہے۔ اور سفر بھی ایسا کہ کم از کم اپنی بستی سے 48 میل دور ہو، اس سے کم فاصلے کا سفر کرنے والا فقہ کی نظر میں مسافر نہیں ہوتا۔
سفر کاروباری ہو، جس مقصد کے لیے بھی ہو، رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہوں، تفریح پہ جا رہے ہوں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ 48 میل یا اس سے زیادہ کے فاصلے کے لیے اگر نکلے ہوں تو مسافر ہوگا، ادروائز وہ مسافر نہیں ہے، اور اسی صورت میں وہ نماز ادا کرے گا قصر۔ نماز قصر میں ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں فرض نماز کم کر کے 2 رکعت فرض ادا کیے جاتے ہیں، جبکہ فجر اور مغرب کی نماز میں کمی نہیں ہوتی ہے نا۔ اور پھر ہم دیکھیں گے نماز قضا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرما رہے ہیں، مطلب چھوڑنا کہیں بھی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہی کہ کوئی فرض یا واجب نماز اپنے وقت پر ادا نہ کی جا سکے اور وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے تو اس کو قضا نماز کہتے ہیں، ہے نا، اور اپنے وقت کے اندر پڑھی جائے تو وہ ادا نماز کہلاتی ہے۔ لیکن قرآن ہمیں یہ سختی کر رہا ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، پڑھنی تو فرض ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، لیکن نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا اگر ضروری ہے، کسی مجبوری یا حقیقی مجبوری ہے، کوئی بغیر نماز چھوڑنا ہے، بتا دیا کہ گناہ ہے بغیر مجبوری کے۔ اگر واقعی کوئی مجبوری ہے، مثلا ہنگامی صورتحال ہے، نیند کی وجہ سے کبھی چھوٹ جائے، تو جتنی جلدی ہو اس کی قضا پڑھ لینی چاہیے۔ ایک نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کو دوسرے یا تیسرے وقت کے تک کے لیے نہیں ٹالنا چاہیے، بلکہ مناسب نہیں ہے یہ سب باتیں، بلکہ اس کو فوری پڑھنا چاہیے، کیونکہ قضا نماز پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ قضا نماز مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں، یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی غافل نے عرصے دراز تک نماز ادا نہیں کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق بخش دی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ توبہ کرے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز ادا نہ کرنے کا گناہ تو معاف فرما دیں گے، لیکن جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ معاف نہیں ہوں گی، اس کی قضا پڑھنی واجب ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی حکم دے رہے ہیں، ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں کہ بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے، کافر ہو جائے گا بندہ اگر نماز چھوڑ دے گا۔ یہ ساری آسانیاں اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے لیے دے دی ہیں۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہماری جو نمازیں ہیں، اس صورتحال میں قضا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا؟ جس وقت کی قضا نماز پڑھنی ہو، نماز کی نیت کرتے ہوئے کہے کہ میں اس وقت کی اپنے ذمے پہلی نماز کی نیت کرتا ہوں۔ سفر کے دوران جو نمازیں قضا ہو جائیں ان کی قضا بعد میں مقیم ہونے کی صورت میں بھی قصر ہی پڑھی جائیں گی، اور مقیم ہونے کی حالت میں ادا نہ کی جانے والی نمازوں کی قضا پوری ہی پڑھی جائے گی، چاہے حالت سفر میں پڑھیں، ہے نا۔ اور پھر جمعے کی نماز قضا نہیں ہوتی، اگر جمعہ کی نماز چھوٹ گئی ہو تو اس کی جگہ ظہر کی قضا نماز پڑھی جائے گی۔ نماز عیدین اور نماز جنازہ کی قضا بھی نہیں ہوتی، اگر یہ نمازیں ادا نہیں کی گئیں تو بعد میں ان کی قضا ہو سکتی ہے۔ تو بہت عزیز بہنوں، یہ وہ اہمیت ہے نماز کے حوالے سے، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کو آج ہم نے اور آپ نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ نمازی بنائے، اور ہم اور آپ نمازوں کو آسانی کے ساتھ اس کے وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے والا بنائے، اور ہم اور آپ اپنے گھر میں بھی اس کی توفیق عطا